الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جمعہ کی 3 اور 4 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کلپس میں ہم نے امی کی تعریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء خیر کے زیر سایہ علماء تفسیر کے حوالے سے کی ہے۔ پھر آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ اس جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اس کے حوالے سے امیین کے حوالے سے، چونکہ سعودی عربیہ کے لوگ اس وقت امی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، نہ ان کا رجحان تھا بالکل، تو آپ کو انہی میں سے جب مبعوث کیا گیا، تو یہود اس آیت کے حوالے سے، سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ رسالت صرف سعودی لوگوں تک ہے، یعنی عرب کے جتنا بھی علاقہ ہے اس تک ہے، اس سے باہر آپ کی رسالت نہیں ہے۔ تو 3 نمبر آیت جو ہے، پھر اس سے متصل اللہ رب العالمین جو نازل کی ہے نا، وہ آیت خود بتاتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہارا جو دعویٰ ہے یہ محض حسد، بغض، کینہ کی وجہ سے ہے جو تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ تیسری آیت میں ان کے اس نظریہ کی یا ایسی گفتگو کی جو لا یعنی ہے، حسد بغض کی بنا پر مبنی ہے، اس کو بیج سے، سرے سے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں، یعنی 3 نمبر آیت میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان امیین کو بھی کتاب و حکمت، دانائی کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، یعنی اور جو لوگ پھر تا قیامت تک آتے رہیں گے، یعنی ابھی آئے نہیں ہیں نا، لما یلحقوا بہم، یعنی ابھی تک ان سے آ کے ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ان کو بھی آپ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اس سے بھی یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو ظاہری حیات طیبہ نہیں ہے، تو باطنی طور پر باطنی حیات طیبہ ہے۔ اس سے یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے اس آیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، قرآن کریم کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یعنی جو تا قیامت تک لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ عوام جو ہیں بالواسطہ اور خاص جو ہیں وہ بالواسطہ بھی اور براہ راست بھی اور بلا واسطہ بھی۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے
وہ فرماتے ہیں کہ اشارۃ الی عدم انقطاع فیضہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن امتہ الی یوم القیامہ وقد قالوا بعدم انقطاع فیض الولی ایضا بعد انتقالہ من دار الکثافۃ والفناء الى دار التجرد والبقاء۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 108۔ یعنی مراد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے عربی عبارت کا سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا، اس آیت سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اپنی امت سے تا قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ ولی کا فیض بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا۔ آخر میں پھر بتایا گیا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ جس رب کریم نے ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک آنے والوں کے لیے منبع فیض اور مصدر رشد و ہدا یا مصدر رشد و ہدایت بنایا ہے، جس نے اپنے محبوب کی ردائے رحمت کو اتنا وسیع کر دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین فرمایا ہے نا کہ عالمین پھر اس کے زیر سایہ ہے، آپ کے زیر سایہ ہے، اس رحمت کے سایہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت جو بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر وہ العزیز ہے، وہ رب العالمین العزیز ہے، الحکیم ہے، اور یہ پروردگار رب العالمین جو ہے عزیز ہے۔ اللہ کے سامنے، العزیز کے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، چونکہ وہ سب پر غالب ہے۔ غالب کے سامنے مغلوب، جو غالب ہے اس کے سامنے جو مغلوب ہے اس کا، وہ کیسے دم مارے گا؟ کوئی اس حکیم کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، عیب نکالے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آخر میں عزیزان گرامی قدر فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، جو 5 نمبر آیت ہے، یعنی اس مقام پر یہ آیت کا نازل ہونا اپنے اندر معانی اسرار و رموز اور اپنے اندر ایک باطنی معانی کا جہان سمیٹے ہوئے ہے، ایک گہرا سمندر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ صاحب فضل عظیم پروردگار کا جو جود و کرم اور فضل و عطا کی بے کرانیاں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ خوش نصیب ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے مقامد محمد اور صفت محمدیت کا عرفان بخشا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک و محبوبک و نبیک حامل لیوائی الحمد للہ رب العالمین صاحب المقام، الحمد للہ رب العالمین صاحب المقام المحمود، الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارزق حبہ واتباعہ واشرنا فی زمرتی یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔